أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ آیت نمبر 90 پر 8، 90 پر 9 اور 100 یعنی 98، 99، 100 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، جو آیت کریمہ آج آپ کے سامنے سب سے پہلے تلاوت کی گئی، جو پہلی آیت کریمہ ہے وہ آیت نمبر 98 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے اس گناہ کے جرم میں کہ انہوں نے ہمارے آیات کا انکار کیا اور کہنے لگے کہ کیا ہم سڑ گل کر کے ہمارے جو ہڈیاں ہیں وہ بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی، بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو پھر ہم لوگ اٹھائے جائیں گے اور نئے سرے سے پھر سے پیدا کیے جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے، دراصل آپ نے پچھلی آیت کریمہ جو کل کے درس میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس میں آپ نے سنا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، حق بات بولنے سے کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور جو لوگ حق باتوں کو دیکھنے کے بعد بھی انسنا کرتے ہیں، اللہ اور اس نے جو حقانیت اس پورے کائنات کے اندر بنائی ہے ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان چیزوں سے آنکھ بند کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن منہ کے بل اٹھایا جائے گا، اندھا، گونگا اور بہرا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے، اور یہ بدلہ جو ان کو مل رہا ہے وہ اس جرم میں مل رہا ہے کہ وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی ان کو بڑی حیرانی ہے کس بات سے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں جو ہے وہ مٹی میں مل کر کے سڑ گل جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی، تو پھر ہم کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ دراصل انسان کی ایک فطرت ہے، چاہے کوئی چیز کتنے ہی حیرت انگیز کیوں نہ ہو، کتنے ہی محیر العقول کیوں نہ ہو، کتنے ہی حیران کر دینے والی کیوں نہ ہو، لیکن اگر انسان اس چیز کو بار بار دیکھتا ہے تو پھر اس پر دھیان نہیں دیتا۔ انسان اپنے دنیا میں ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دے، انسان اپنے جسم کے اوپر غور کرے۔ انسان کا جو جسم بنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی بناوٹ بنائی ہے، اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آٹومیٹک مشین بنایا ہے، اگر اس پر انسان غور کرے تو دیکھے کہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے تب سے لے کر کے جب تک اس کی موت نہیں آ جاتی، اس کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے دل، وہ دھڑکتا رہتا ہے، وہ حرکت کرتا رہتا ہے، برابر حرکت کرتا رہتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے اندر وقفہ نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوا تب سے لے کر کے اس کی موت تک وہ برابر حرکت میں رہتا ہے۔ اگر ایک وقفے کے لیے بھی وہ رک جائے تو وہیں پر اس کی موت آ جائے۔ اس کے علاوہ انسان دیکھے اپنے جسم کے اندر اس کا معدہ ہے، اس کے جگر ہیں، اس کے پھیپھڑے ہیں، گردے ہیں، یہ سب کے سب کام کر رہے ہیں۔ انسان کے اندر ایک آٹومیٹک مشین ہے۔ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر ایک مشین بنایا ہے، فوراً اس کھانے کو لیتا ہے اور لینے کے بعد اس کو جسم کے اندر اس کو جب وہ ڈائلوٹ کرتا ہے تو اس کو خون بنا کر کے، غذا کا ایک حصہ جو ہے وہ خون بنا کر کے انسان کے جسم کے اندر ڈال دیتا ہے، اور جو باقی بچتا ہے فضلہ، جو باقی بچتا ہے جب وہ جمع ہوتا ہے تو انسان کی طبیعت خود بخود بیزار ہونے لگتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ رفع حاجت کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اور وہی جو غذا انسان کھاتا ہے اس کا جو ملغوبہ ہوتا ہے، اس کا جو نچوڑ ہوتا ہے، جہاں مرد کے اندر خون بنتا ہے وہیں جو فیمیل ہوتے ہیں، چاہے وہ انسان کے ہو جانوروں کے ہو، اسی غذا کو کھانے کے بعد اس کے اندر دودھ بنتا ہے۔ اور انسان اپنے نظام کو دیکھے، جسم کے انسان کا جو ہے دیکھنے کا نظام، سننے کا نظام، انسان کے سونے کا نظام،
کہ جب انسان پورے دن کام کرنے کے بعد تھک کر کے سوتا ہے تو اس کے جسم کے اندر جو بعض سیل ہوتے ہیں وہ بالکل گھس جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، لیکن سونے کے بعد پھر وہی سیل جو ہوتا ہے وہ دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے، دوبارہ نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے پورے جسم کے نظام کو دیکھتا نہیں ہے، غور نہیں کرتا ہے، لیکن جو چیز نظر کے سامنے نہ ہو، اگر وہ ہو جانے والی بھی ہو اور اگر کوئی بولے تو کہتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں ماننے کی بات نہیں ہے، حالانکہ جسم کے اندر جو سسٹم ہے وہ خود ماننے کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہو رہا ہے۔ آپ ایگزامپل کے طور پر دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس سے اور زیادہ قدیم زمانے میں اگر کسی کو یہ کہا جاتا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انسان دنیا کے ایک کونے پر ہوگا اور دوسرا انسان دنیا کے دوسرے کونے پر ہوگا اور دونوں کے درمیان بات ہو جائے گی، دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کر لیں گے، خبر خیریت دریافت کر لیں گے ایک ہی ٹائم میں، تو لوگ اس وقت کہتے کہ یہ تو دیوانہ، ایسا کہاں سے ہونے والا ہے۔ اگر اسی زمانے میں کسی کو کہا جاتا کہ دیکھو آنے والے زمانے میں ایک ایسا بڑا سواری پیدا ہوگا، ایک ایسی بڑی سواری لوگ بنائیں گے جس سواری کے اندر ہزاروں ٹن جو ہے بوجھ ڈال کر کے وہ سواری بڑی تیز رفتاری سے آسمان میں اڑے گی، لوگ کہتے ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اس زمانے میں کہتے لوگ، کیونکہ اس کے سامنے کی بات نہیں تھی، لیکن آج لوگوں کے سامنے کی بات ہے تو لوگ اس کو مان بھی رہے ہیں اور اس پر غور فکر بھی نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل یہی چیز ہے کہ انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ انسان جو ہے وہ اس کو موت آنی ہے، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہہ دیا، دیوانہ کہہ دیا، حالانکہ انسان اپنے جسم میں غور کرے، اپنے جسم میں نہیں بلکہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کے جسم میں غور کرے، اس کی آٹومیٹک مشین کو دیکھے، اس کی حیرت انگیز مشین کو دیکھے، تو وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حیرت انگیز مشین بغیر کسی نمونے کے پیدا کر سکتا ہے تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو کہا کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں یہ ان کا بدلہ ہے کہ ان کو جہنم ملے گا، اور جہنم میں بھی قیامت کے دن وہ منہ کے بل چلائے جائیں گے، ان کی آنکھیں اندھی ہوں گی، کان بہرے ہوں گے اور زبان جو ہے بالکل گونگی ہوگی، کیونکہ انہوں نے حق بات کو بولنے سے انکار کیا، حق بات کو دیکھنے سے انکار کیا، حق بات کو سننے سے انکار کیا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا اولم یرو، کیا یہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان دونوں کو پیدا کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے علی ان یخلق مثلہم، کہ ان کی طرح سے دوبارہ بنا دے؟ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، یہ دراصل جواب ہے مشرکین کا۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان جب مرے گا اور مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوگا تو اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے، وجعل لهم اجلا، اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور اس وقت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آگے فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، لیکن جو ظالم لوگ ہیں وہ انکار ہی کر رہے ہیں، ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، انکار کر رہے ہیں، ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ یعنی کفار و مشرکین جو تھے مکہ کے، ان کا یہ اعتراض تھا کہ آج تو اس دنیا کو بنے ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہیں، کتنے لوگ مر چکے ہیں، لیکن اب تک ایک آدمی بھی پیدا ہو کر کے نہیں آیا، تو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے گا، یہ کیسی بات ہے؟ ہزاروں سال سے اوپر ہو گئے، اب تک ایک آدمی بھی نہیں آیا، کتنے لوگ مر گئے، اس میں سے ایک بھی دوبارہ زندہ ہو کر کے نہیں آیا، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان کو دوبارہ پیدا ہونا، یہ تو جھوٹی بات لگ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ آپ ایک گیہوں کا بیج لیجئے اور گیہوں کے بیج کو آپ زمین میں بو دیجئے، کیا پیدا ہو جائے گا؟ گیہوں کا سیزن ہونا ضروری ہے، جب سیزن ہوگا تو ہی گیہوں نکلے گا، جب آم کا سیزن ہوگا تو ہی آم پیدا ہوگا، ایسا نہیں کہ ہمیشہ آم پیدا ہوتا رہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اور وہ وقت کب ہے؟ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے انسان بالکل اسی طرح سے، جس طرح سے زمین سے پودے نکلتے ہیں، سارے انسان اسی طرح سے پیدا ہونے لگیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ وجعل لهم، یہ دراصل جواب ہے کہ اللہ نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن ظالم جو لوگ ہیں وہ ماننے کے بجائے انکار ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے لو انتم،
تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانے کے مالک ہوتے تو خرچ ہونے کے ڈر سے سب اپنے پاس روک لیتے. خرچ ہونے کے ڈر سے کیا کرتے؟ سب اپنے پاس روک لیتے. اللہ فرماتے ہیں کیا؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا تنگ دل ہے، انسان بڑا تنگ دل ہے. اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیوں نازل کیا؟ مکہ والے جو تھے مشرکین، جس کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور بتلایا کہ میں نبی ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی سچائی کے اوپر ایک نہیں کئی دلیلیں تھیں، اور سب کو مکہ والے سمجھ بھی گئے تھے کہ واقعی یہ نبی ہے. انہوں نے جو انکار کیا وہ آپ کو جھوٹا سمجھ کر کے نہیں، انہوں نے جو انکار کیا اس لیے نہیں کہ ان کو یہ دلیلیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ساری دلیلیں سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن انکار کرنے کی جو وجہ بنی وہ یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اسلام کو قبول کر لیں، اسلام کو مان لیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہماری سرداری ہے وہ ختم ہو جائے، ہمارا جو ہولڈ ہے وہ چلا جائے، لوگوں کے درمیان جو ہماری سرداری ہے، چودراہٹ ہے، وہ ان کو چھنتی ہوئی نظر آ رہی تھی. ان کو ایسا لگا کہ اگر اسلام پھیل گیا تو کعبہ کے جو متولی ہونے کا جو ہمیں شرف حاصل ہے، اور تمام لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہمارا عزت و احترام ہے اسلام کے پھیل جانے سے، وہ سب ختم ہو جائے گا. لہذا انہوں نے کہا کہ محمد کو نہیں بلکہ اسلام کو ہی ختم کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان ایسا ہی تنگ دل ہے کہ وہ چاہتا نہیں کہ کوئی اس کے سامنے سر اٹھائے، کوئی اس کے مقابلے میں آئے. اللہ نے فرمایا کہ اگر انسانوں کے ہاتھ میں اللہ کے رحمت کی روزی دے دی جائے، اللہ کے رحمت کے خزانے کی چابی دے دی جائے، تو انسان دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دے. کیوں؟ کیونکہ اگر دے گا تو وہ ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا، ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے گا، ہمارے نیچے نہیں رہے گا، ہم سے دب کر کے نہیں رہے گا. اللہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. رحمت کی ساری کنجیاں جو ہے میرے ہاتھ میں، رحمت کے سارے خزانے میرے ہاتھ میں. میں جس کے اوپر چاہوں، جس قدر چاہوں، جتنا چاہوں اپنے رحمت کے خزانے سے خرچ کروں گا، کوئی مجھ کو روکنے والا نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے فضل سے نوازا ہے. ان کا دین صرف مکہ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلے گا، اور یہ ہو کر کے رہے گا. محترم سامعین کرام، یہ آیات ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی نصیحتیں بیان فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.